बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों आज 24 मार्च है, 2026 है। जायचे में जो आज के सियारगान हैं वो भी बयान करेंगे और इंशाल्लाह हस्बे साबिक जंग पे भी बात होगी और दूसरी चीज़ें जो मैं आज जायचे में बहुत ज़्यादा अहम समझता हूँ वो भी बात करेंगे। दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी दुनिया का कदीम तरीन इल्म है। इसमें कायदे और कुलिये जो अलजबरा के इस्तेमाल होते हैं, और अगर आपके पास आपका वक्त पैदाइश है, तारीख़ पैदाइश है, तो आप अपना जायचा बनवा सकते हैं। आप अपने बच्चों की कहीं शादी करना चाहते हैं, रिश्ता कैसे रहेगा, वो भी वक्ती जायचे से आपको बता सकते हैं कि ये अगर आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम है, खुदा न खास्ता आप बीमार हैं, आप महसूस करते हैं कि आप पे जादू है या आपको नज़र लगी हुई है या क्या आप जिस्मानी बीमार हैं या रूहानी बीमार हैं, इन तमाम चीज़ों के लिए दोस्तों नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करके आप अपना जायचा बनवा सकते हैं। आज दोस्तों जायचे में जो सबसे अहम तरीन बात है, जो मैं समझता हूँ जायचे में बड़ी स्ट्रॉन्ग है और आप समझिए कई 100 साल बाद जो वक्त आया है वो ये है कि ज़ोहल अपने हबूत के खाने में 4 दर्जे पे है और प्लूटो दिलों में बैठा हुआ, ज़ोहल के घर में बैठा हुआ अब वो नाज़र है, अपनी तमाम तर ताकत जो है वो ज़ोहल को दे रहे हैं। मेरा जो ज़िंदगी तजर्बा है, जो मैंने इल्म सीखा, जो डेटा कलेक्शन सीखी, उसके मुताबिक इसके असरात बहुत गहरे आएंगे, बहुत गहरे असरात आएंगे। और ये जो जायचे में से ये जो ताकत मिल रही है, इसका पाकिस्तान पे क्या असर आएगा, दुनिया पे क्या असर आएगा, इसके बारे में इंशाल्लाह बात करते हैं। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं कि ये दोनों नज़रात जो हैं इमरान खान साहब के जायचे में बहुत अहमियत रखती हैं। आपने देखा पिछले दिनों खान साहब का नाम नहीं आ रहा था और वो एक ऐसे समझे कि ऐसे लगता था कि वो माजी का हिस्सा बन गए हैं। लेकिन मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि जायचे में, खान साहब के जायचे में जो मरीख़ का मकाम, अतारद का मकाम और यहीं पे सूरज बैठा हुआ था, जो खान साहब के जायचे का चौथा खाना था। लिहाजा थोड़ी सूरत हाल खान साहब की स्लो रही। करंटली जायचे में दोस्तों अतारद जो है, जो खान साहब के शोहरत का सितारा है, उनकी कामयाबी का सितारा है, वो अपने हबूत के खाने में अपनी रिवर्स ख़त्म कर चुका है, रुज्जत ख़त्म कर चुका है, अब मुस्तकीम हो चुका है और सीधा चलना शुरू हो चुका है। और सबसे अहम बात यह है कि उसने रास को क्रॉस कर लिया, अब अतारद से आगे मरीख़ जा रहा है। एक बात मैं और अर्ज़ करता चलूँ कि दोस्तों हमारा ये डेटा कलेक्शन है, अंदाज़ों का इल्म है। माजी में मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि इस ख़त्ते में जो 30 दर्जे अर्ज़ बल पे मुल्क आते हैं, जिनमें पाकिस्तान है, जिसमें रशिया है और उसके साथ साथ जिसमें चीन है, तुर्की है, ये जो ख़त्ते हैं, ख़त्ते के मुल्क हैं, ये अब अहमियत इख्तियार करेंगे। इस दर्जे अर्ज़ बल पे जहाँ पे पाकिस्तान वाक़या है, आने वाले वक्त में चीन, पाकिस्तान और उसके साथ साथ रशिया और एक दो मुल्क और भी हो सकते हैं, ये आने वाले वक्त में ताकत हासिल करेंगे। जंग होने के बाद दोस्तों देखिए पहली मर्तबा हुआ कि ईरान ने कहा कि मैं जो पैसे लूँगा चीन की करेंसी में लूँगा, और अब चीन की करेंसी की जो वैल्यू है वो बेहतर होना शुरू हो गई है। अब यहाँ मैं एक बात और अर्ज़ करता चलूँ कि ये जो ज़ोहल की और प्लूटो का आपस में साथ नज़रात हैं, ये अमेरिका के लिए लम्हा फ़िक्रिया है दोस्तों। अमेरिका के जायचे में इसके नेगेटिव असरात आएंगे। उसकी दोस्तों सबसे बड़ी दलील ये है कि अमेरिका के, मैंने आपसे अर्ज़ किया कि जायचे के 12वें खाने में जो सियारगान आए वो इनके नाकस सियारगान आए। जंग जो ईरान में दिन ब दिन हम सितारे बयान करते रहे, तो ईरान ने हकीकी मानों में अमेरिका को नाकों चने चबवा दिए और इसराइल वाले रो रहे हैं। अल्लाह का फ़ैसला कवी है और गालिब है। यही ट्रंप और यही क्या नाम है इनका, नेतन्याहू, ये कह रहे थे कि हम एक बंदे को मारेंगे, उसके बाद अवाम बाहर निकल आएगी। मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि अमेरिका के जो जायचे में उनके मुखालफीन हैं, जो भी होंगे वो कामयाब होंगे। आज दोस्तों गौर कीजिए कि ईरान में तो अवाम बाहर नहीं निकली, लेकिन आज इसराइल में अवाम बाहर निकल आई है मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ कि तुम हमें मरवा रहे हो। एक बात मैं और अर्ज़ करता चलूँ, बहुत सारी बातें मेरे नॉलेज में ऐसी हैं दोस्तों जो मैं कर नहीं सकता, लेकिन मैं एक बात वही करूँगा फिर दोबारा कि वो जो मैंने अर्ज़ किया था कि
نیچرل ذائچے میں ایک دھوکے اور فراڈ کی نشاندہی ہے۔ اب اس وقت یہ جو پلوٹو کی نظر مطلب اب آنے والے وقت میں دن بدن زحل آگے جائے گا، نظر اور طاقتور قائم ہوگی۔ اور یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ آج جو نظر ہے شمس، زحل اور یورنس کی، یہ بہت اہمیت رکھتی ہے۔ عمران خان صاحب کو یہ آگے لانے میں اس نظر کا بڑا اثر ہوگا، اور اسی نظر کی وجہ سے امریکہ کا جو زوال ہے، کیونکہ اس کے جو مخالفین ہیں ذائچے میں، جو اس کے مخالفین ہیں، ان کا اچھا وقت آ رہا ہے اور امریکہ کا برا وقت آ رہا ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ مشتری اپنے بادشاہت کے خانے میں بیٹھا ہوا ہے، ریورس اپنی ختم کر چکا ہے، مستقیم ہو چکا ہے، اور مریخ نے اپنی تمام تر طاقت اس کو دے دی ہے۔ اب دوستو جیسے جیسے مریخ اپنے 14 درجے، آج اس کے باقی 13 درجے رہ گئے ہیں جو وہ طے کرے گا برج حوت میں، اس کے بعد وہ برج حمل میں آئے گا، تو آپ ایسے سمجھیے کہ ایک گھنٹی بجے گی۔ یاد رکھیے گا جو ہی مریخ برج حمل میں انٹر ہوگا ایک بہت بڑی گھنٹی بجے گی، اور وہ گھنٹی چونکا دے گی پوری دنیا کو۔ یہ جو 5 ستارے دوستو برج حمل میں اکٹھے ہوئے، جس میں شمس، زہرہ، زحل اور نیپچون تھے، اور چاند بھی یہیں تھا، تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ پاکستان میں چیزیں بھی تبدیل ہوں گی۔ اب اس سمت میں پہلا قدم آ چکا ہے، اور شمس کی میں عرض کروں، زحل کی اور پلوٹو کی جو آپس میں 7 نظرات ہیں، انہی نظرات میں آج چاند بھی داخل ہے۔ ایک بہت بڑی ٹرائنگل بنی ہوئی ہے۔ پلوٹو اپنی تمام تر طاقت چاند، زحل اور سورج کے ساتھ شیئر کر رہا ہے۔ آپ ایسے سمجھیے کہ ایک حل چل رہا ہے، اور حل جو ہے وہ بہت گہرا ہے۔ لہٰذا جب حل چلتا ہے دوستو، تو جو جڑی بوٹیاں خود رو ہوتی ہیں، حل چلانے کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کو وہاں سے پرے کر دیا جائے، کھیت صاف کر دیا جائے۔ تو پاکستان کے ذائچے میں یہ جو سیارگان ہیں، یہ بہت ساری چیزیں اب تبدیلی کی سمت میں لائے گی یہ نظر۔ اور جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ برج حمل جو عمران خان صاحب کے ذائچے میں 5ویں نمبر کا برج ہے، ان کی اولاد سے تعلق رکھتا ہے۔ اب یہ چیزیں وہ تمام لوگ جو خان صاحب کو اپنا لیڈر مانتے ہیں، اب وہ سامنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ سہیل خان آفریدی کا میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ ان کا جو میرے ذائچہ پیدائش، ان کا جو ذائچہ میرے پاس ہے، اس کے مطابق ان کا جو اچھا وقت ہے، اس سمت میں باتیں اب آہستہ آہستہ آگے آنا شروع ہوں گی۔ مریخ کا سہیل خان آفریدی کے ذائچے میں بہت مقام ہے، لہذا مریخ اس وقت جو سلو ہے، برج حوت میں ہے، آبی برج میں بیٹھا ہوا، آتشی ستارہ کمزور ہے، لیکن یہاں پہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کی طاقتور ترین نظر مشتری کے ساتھ ہوئی ہے۔ مشتری برج حوت کا مالک ہے، اور اپنے بادشاہت کے مقام پہ بیٹھا ہوا ہے، اور چاند کی، پلوٹو کی، اور یہ جو میں نے عرض کیا کہ زحل، شمس، ان کی، نیپچون کی، ان سب کی جو آپس میں 7 نظرات ہیں، یہ خان صاحب کو مزید آگے لانے کے لیے وہ تمام لوگ جو ان کو اپنا لیڈر مانتے ہیں، وہ اب سامنے آنا شروع ہوں گے۔ بالفاظ دیگر یہ جو 5 ستارے اکٹھے ہوئے برج حمل میں، یہ پاکستان میں بھی ایک تبدیلی کی ہوا کا اعلان کر رہے ہیں، اور اب یہ آہستہ آہستہ تبدیلی آئے گی۔ اب آپ بہت زیادہ پوچھیں گے کہ وقت کیوں نہیں بتا سکتے؟ یاد رکھیے گا، پلوٹو جب بھی کسی ستارے کو ناظر ہوگا، زحل جب بھی کسی ستارے کو ناظر ہوگا، تو غیر معینہ مدت تک اس کے اثرات آئیں گے۔ آپ مدت بیان ہی نہیں کر سکتے اس کی، لیکن یاد رکھیے گا بہت گہرے اثرات آئیں گے۔ بہت ساری چیزیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی، نئی سمت میں باتیں جائیں گی، نئی چیزیں سامنے آئیں گی۔ اور یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ اس ذائچے کے مطابق جو اس وقت پاکستان کے حال کے خانے میں جو سورج ہے، وہ بادشاہت کے مقام پہ بیٹھا ہوا ہے۔ بادشاہت کے مقام پہ جب ستارہ آتا ہے دوستو، اس برج میں داخل ہوتا ہے، تو آپ ایسے سمجھیے کہ جیسے کوئی بادشاہ ہے، وہ اپنے منصب کی جگہ کی سمت میں جا رہا ہے، جہاں بیٹھ کے اس نے فیصلے کرنے ہیں۔ تو یہ جو صورتحال ہے دوستو، یہ پاکستان کے حق میں کافی پازیٹیو ہے۔ سیارگان میں دوستو، کیونکہ میں نے عرض کیا کہ پاکستان کے ذائچے کے 11ویں خانے میں پلوٹو آیا بیٹھا ہے، اور اس کی جو 7 نظر یہ میں نے بیان کی ستاروں کے ساتھ، اس کے اثرات ابھی اور گہرے ہونے والے ہیں، کیونکہ اگلے مہینے اپریل میں 27 اپریل کے قریب یورنس جو ستارہ جو ریورس ہو کے گیا تھا برج جوزہ سے واپس برج ثور میں، اب وہ واپس برج جوزہ میں آ جائے گا۔ جو ہی وہ برج جوزہ میں آئے گا، تو بہت بڑی ٹرائنگل، جو میں نے آپ کو ماضی میں کہا کہ ستارے بہت بڑے آپس میں مل رہے ہیں اور آگے سے آگے آ رہے ہیں۔ اب آپ غور کیجئے، کہاں امریکہ کا عالمی تھانے داری کا اعزاز، اور کہاں اپنے آپ کو کہتا تھا میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، اور جو میرے دل میں آئے گا میں وہ کروں گا۔ آج وہی امریکہ ایران کو کہہ رہا ہے کہ تم اپنا پیٹرول بیچ لو، ہم تم پہ پابندیاں نرم کر رہے ہیں۔ اصل میں دوستو تھانے داری ختم ہو چکی ہے،
ایران کو یا اس خطے کو اب کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی آنے والے وقت میں ضرورت نہیں پڑے گی، اور اس میں جو پہلا قدم میں سمجھتا ہوں سیارگان اعلان کر رہے ہیں وہ 27 اپریل 2026 کا ہے۔ جیسے جیسے دوستوں اب ستارے آگے جائیں گے تو چیزیں انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ آپ نے ماشاءاللہ ہماری دوائی دیکھی پولی کیور، بہت اچھے رزلٹس ہیں الحمدللہ، احباب مانگ رہے ہیں۔ اب ہم نے جو جوڑوں کے درد کی دوائی بنائی ہوئی ہے دوستو، فلیکسی کیور، یہ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ فلیکسی کیور آپ آرڈر کر سکتے ہیں، اور یہ جوڑوں میں درد، پٹھوں کے کھچاؤ میں بہت زیادہ افیکٹو ہے۔ آرتھرائٹس کے مریض اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ ہومیوپیتھی کی دوائی ہے، منی بیک گارنٹی کے ساتھ۔ نیچے دیے گئے نمبر پہ آپ بھی آرڈر کر سکتے ہیں اگر آپ کے جوڑوں میں درد ہے، پٹھوں میں کھچاؤ ہے، دوائیاں کھا کھا کے تنگ آ چکے ہیں۔ یاد رکھیے گا اس دوائی کی ایک جو بوٹل ہے جو آپ نے 1 مہینہ استعمال کرنی ہے، اس کے اندر 1 مہینے کے اندر انشاءاللہ آپ کی یہ تمام سمٹم جو کھچاؤ سے، دردوں سے تعلق رکھتی ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی۔